بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل۔ ایک نئی بحث رات سے چھڑ گئی ہے کہ یہ جو وکلاء کا الیکشن تھا، لاہور ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، پنڈی ہائی کورٹ بار اور اس کے علاوہ کئی دوسری بارز میں جو نتائج آئے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے 8 فروری کو ایک انقلاب تھا، اور بہت عرصے کے بعد وکلاء کی جو بہت بڑی اکثریت ہے انہوں نے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ دیا ہے، اور جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے لاہور ہائی کورٹ، جو کہ مریم نواز صاحبہ کے گھر میں ہے اور جس پر بڑی بہت زیادہ مریم نواز صاحبہ پچھلے 1 سال سے کیمپین کر رہی ہیں، ویڈیوز چل رہی ہیں کہ بہت پنجاب میں انہوں نے کام کیے ہیں، وہ اپنے گھر میں الیکشن ہار گئی ہیں، پنڈی بار میں بھی الیکشن ہار گئی ہیں، اسلام آباد بار میں بھی، ہائی کورٹ بار میں بھی ان کی جماعت، ان کے حمایت یافتہ لوگ الیکشن ہار گئے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے بالکل جیسے 8 فروری کو لوگوں نے ایک خاموش انقلاب تھا، اسی طرح کل جو یہ الیکشنز ہوئے ہیں، وکلاء کی بہت بڑی تعداد نے جو ووٹ دیا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو وکلاء کی اکثریت نے ریجیکٹ کر دیا اور کھل کر سامنے آئے ہیں، اور یہ انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے، ووٹ دیا ہے کہ اب وکلاء تیار ہیں۔ اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو روایتی جو گروپس ہیں وکلاء کے، ایک تو انڈیپینڈنٹ جو پینل ہے وہ ہوتا تھا حامد خان صاحب کا، اور آسمہ جہانگیر صاحبہ کا جو تھا اس کو احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ نے ٹیک اوور کر لیا۔ تو بہت سارے لوگ اب جو احسن بھون گروپ ہے اس کو آسمہ جہانگیر گروپ کہنے سے کتراتے ہیں، اس لیے کہ جن ویلیوز کے لیے آسمہ جہانگیر صاحبہ کھڑی تھیں، احسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کوئی ان ویلیوز کا لحاظ نہیں کیا، اور بالکل یہ تو ایک اور طرح کی پالیٹکس انہوں نے شروع کی ہے۔ اور حامد خان صاحب پروفیشنل گروپ جو تھا اس میں وہ لیڈ کرتے رہے، لیکن اپنی ایج کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کچھ اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے گزشتہ 1-2 سالوں سے وہ وکلاء سیاست میں اتنے زیادہ متحرک نہیں ہیں۔ تو اس میں جو نوجوان وکیل ہیں انہوں نے ایک رول پلے کیا ہے، ابھی بھی کہا تو انہی کا کریڈٹ تو انہی کو ہی جاتا ہے، لیکن بہرحال کچھ اور وکلاء بھی آئے ہیں، انتظار پنچوتا نے بھی اس میں بڑا رول پلے کیا ہے، اور بھی بڑے وکلاء ہیں، لیکن یہ حامد خان صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا اپنی ایج کی وجہ سے وہ ذرا ان ایکٹیو ہوئے ہیں، لیکن شروع میں جو ان کا ایک رویہ تھا ریکنسیلیٹری قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، بعد میں انہوں نے اس میں تبدیلی کی، اور پھر یحییٰ افریدی پر بھی انہوں نے بڑی کھل کر تنقید کی، اور اس لحاظ سے انہوں نے جن ویلیوز کو وہ لے کے چلتے تھے حامد خان صاحب نے ان ویلیوز پر کمپرومائز نہیں کیا، لیکن بہرحال وکلاء کی طرف سے جو پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے اور اعظم نذیر تارڑ گروپ جو ہارا ہے، یہ ایک واضح مینڈیٹ ہے کہ جو اس وقت جو صورتحال ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، وکلاء جو ہیں وہ آلموسٹ تیار ہیں، اور اب ایک نظر آ رہا ہے کہ اس کی کیمپین جو ہے، جس احتجاج کا عمران خان صاحب نے کہا ہے عید کے بعد احتجاج ہونا چاہیے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بنانا شروع کر دی گئی ہے، کیونکہ اسی حوالے سے جو ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ سندھ میں جو تحفظ آئین کی تحریک ہے، اچکزئی صاحب جس میں ہیں، ان کی جی ڈی اے سے جو ملاقات ہے وہ بہت کامیاب ملاقات رہی ہے، اور ایک بڑا اپوزیشن الائنس جو ہے اس کو بنانے کی بات کی گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے پیر پگاڑا صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے بعد اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ ایک بڑا الائنس بنے گا، جس میں تمام جماعتیں ہوں گی، اور وہ یک نکاتی ایجنڈا ہوگا کہ 2025 میں انتخابات کروائے جائیں۔ اور آج پھر اس پر جو کام ہو رہا ہے، تو یہ ایک پولیٹیکل ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے جو حکومتی اتحاد ہے وہ خاصا اس حوالے سے پریشانی کا شکار ہے، اور کوشش بہت کی گئی ہے لوگوں کو توڑنے کی۔ مولانا فضل الرحمان کے گھر بھی گئے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب کو وہاں پر کوئی بہت زیادہ وہ نہیں پذیرائی ملی تھی۔
نون لیگ نے جلسوں کا آغاز کیا ہے، ایک پولیٹیکل کیمپین چلائی ہے، لیکن دو جو جلسے ہوئے ہیں، ایک مریم نواز کا جلسہ اور دوسرا ڈی جی خان میں جو شہباز شریف کا جلسہ، اس میں تمام سرکاری وسائل استعمال کرنے کے بعد بھی کوئی امپریسو حاضری نہیں ہوئی۔ سرکاری ملازمین کو بلایا گیا، بہت خرچہ کیا گیا، لیکن کوئی امپریسو اس میں کارکردگی نظر نہیں آئی، اور شہباز شریف صاحب نے اپنا کوٹ ووٹ بھی اتارا اور ایک پورا ڈرامہ جیسے وہ کرتے ہیں وہ کرتے رہے، لیکن وہاں پر جو فوٹیجز آئی ہیں وہ اس میں جو نوجوان بچے ہیں وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں جو حکومتی اتحاد ہے، شہباز شریف ہیں ان کو، جس سے لگتا ہے کہ جو گراس روٹ لیول پر جو سینٹیمنٹ ہے وہ بالکل ان کے خلاف ہے، اور کچھ ٹیوٹرز اکاؤنٹس کو استعمال کرتے ہوئے لمز میں جو کچھ ہوا، یا دوسری یونیورسٹیز میں جو بیانیہ بنانے کی ایفرٹس تھیں ان میں جو ناکامی ہوئی، اس کو کچھ کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے جو حکومت کے حمایتی جو دانشور ہیں ان کے صرف ٹویٹ سے یا خبروں سے اگر کوئی بات بن رہی ہوتی تو بہت پہلے بن چکی ہوتی۔ اچھا، حکومت نے اب ایک اور موقع جانا ہے۔ دیکھیں، انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کا میچ ہمیشہ اس کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو اب کل رات سے جو میڈیا ہے، کیونکہ وکلاء نے جو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دیے ہیں، یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کو پردے میں ڈالنے کے لیے ایک کرکٹ کا جو ایک فیور ہے وہ گرم کرنے کی، اور ہر چینل پہ آپ دیکھیں تو کرکٹ کے حوالے سے خبریں، کرکٹ کے حوالے سے لوگوں کے جذبات اور کون جیتے گا، شاہین بھارتی سورماؤں کو شکست چٹانے کے لیے تیار، اس قسم کا فکر کر کے لوگوں کی توجہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ کرکٹ بڑا دلچسپ ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو میچ ہے وہ تو بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے، لیکن اب یہ حکومت تو بھارت کے ساتھ اینیموسٹی ختم کر رہی ہے۔ بھارت کے ساتھ رائیولری جو تھی وہ اس میں بہت سارے ایشوز تھے، اس کے بیک ڈراپ میں اس میں ویلی وادی کا ایشو تھا، اس میں کتنے ایشوز ہیں، لیکن اب جو ہماری یہ جو حکومت ہے یہ تو بھارت کی سب سروینٹ، یہ تو ان کی ہیجمنی ان کی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ تو لمبی پڑی ہوئی ہے، تو اب یہ ان کے منہ سے بھارت کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے وہ ایک فراڈ ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن بہرحال کرکٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب لگے ہوئے ہیں، جن کے وہ نمائندے ہیں، وہ سب لگے ہوئے ہیں کہ جی کسی طریقے سے عوام کی توجہ ہٹے اور کرکٹ پر بات ہو، اور یہ جو اتنی بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء نے ووٹ دے دیا، اور تمام ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں اعظم نذیر تارڑ کا گروپ بری طرح شکست سے دوچار ہوا، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اب کرکٹ کی جو خبریں ہیں اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت اگر پاکستان میں آپ یہ جو میڈیا جس کو مین سٹریم کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ مین سٹریم ہے نہیں، سوائے کرکٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، پاکستانی لوگوں کے مسائل، غربت، بے روزگاری، لا اینڈ آرڈر، اور جو قتل و غارت ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس سب پر پردہ ڈالنے کی کوشش۔ تو انشاءاللہ ہم موجود رہیں گے، ان تمام چیزوں پر بات کرتے رہیں گے۔ جلد آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔